اور وہ کہنے لگے نوح علیہ السلام تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اسے ہم تو نے بہت طول دیا، تو اب اگر تم سچے ہو تو اس بات کی ہمیں دھمکی دیتے ہو تو وہ لے ہی آؤ۔ نوح علیہ السلام نے کہا آیت نمبر قالوا یا نوح قد جدلتنا فاکثرت جدلنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ وہ کہنے لگے اے نوح تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت طول دیا، اب اگر تم سچے ہو تو جس بات کی ہمیں دھمکی دیتے تھے وہ لے ہی آؤ۔ اور قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ نوح علیہ السلام نے کہا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر اس نے چاہا، اور پھر تم اسے بے بس نہ کر سکو گے، اس کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون۔ اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں بھی تو میری خیر خواہی تمہیں کیا فائدہ دے سکتی ہے، جبکہ اللہ کو ہی یہ منظور ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرے۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور تم اس کی طرف واپس جاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ اور سراسر بس اتنے ظالم تھے کہ سراسر بس انکار میں ہی تھے کہ اے نبی کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرمی وانا بریء مما تجرمون۔ کیا یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن پاک خود ہی گڑھ لیا ہے؟ آپ ان سے کہیے کہ اگر میں نے گھڑا ہے تو میرا گناہ میرے ذمے، اور تم جرم کر رہے ہو میں ان سے بری ذمہ ہوں۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ 9.5 سال ہے جو وہ تبلیغ کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے قوم کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی اور کوشش میں رات دن ایک کر دیا۔ آخر ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو وہی جواب دیا جو دلائل سے عاجز لوگ دیا کرتے ہیں، یعنی اگر تم سچے ہو تو اس عذاب کی دھمکی جو دے رہے ہو وہ لے آؤ۔ وہ لے کیوں نہیں آتے تاکہ وہ روز روز کی تکرار ہی ختم ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے اس کا جواب بھی صاف صاف دیا کہ عذاب کا لانا یا نہ لانا میرے اختیار میں تو نہیں ہے، عذاب تو اللہ کی مشیت کے مطابق اپنے وقت پر ہی آئے گا۔ ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں اگر تم اس طرح اپنی سرکش میں ڈٹے رہے تو عذاب آئے گا ضرور، اور جب عذاب آ گیا تو پھر تم بچ نہیں سکو گے اور یہ سب باتیں بھول جاؤ گے۔ البتہ تمہارے عذاب پر اصرار اور ہر درہمی سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ تم پر عذاب آ کر ہی رہے گا، اور میں تمہاری کتنی ہی خیر خواہی کرنا چاہوں اس کا فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا پھر یہ معاملہ یہی تک محدود نہیں رہے گا کہ اللہ کا عذاب تمہیں ہلاک کر دے، بلکہ آخرت میں بھی اللہ تم سب کو حاضر کر کے ہمیشہ کے لیے عذاب نار جہنم میں ڈالے گا۔ جس طرح کفار مکہ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही कहते थे। और मक्का में कुरैश की तरफ से है इस आयत में, यानी उनको कि कुरैश मक्का भी इस शोबे में लाहक थे कि ये तो तुम्हारे ही हालात और सवाल और जवाब है जो नूह अलैहिस्सलाम का नाम लेकर हमारे सामने पेश किए जा रहे हो। यानी ये तो तुम अपने आप से बयान करते हो। कुरैश मक्का ने प्यारे नबी को ये जवाब दिया कि ए नबी, क्या काफिर ये कहते हैं इसने तो यानी तुमने तो ये यानी तुमने नूह अलैहिस्सलाम का जो ये वाक़यात पेश करते उसकी कौम की, तो ये तो तुमने खुद ही से अपने आप से बनाए हैं और हमारे सामने पेश किए जा रहे हो। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक इल्ज़ाम ये भी लगा दिया कि ये बातें तो ये खुद ही बनाकर हमारे सामने बयान कर रहा है। और साथ कुरैश मक्का और नूह अलैहिस्सलाम के वाक़यात से इबरत हासिल करते, मगर इसके बजाय इनके ज़हन बुरे पहलू की तरफ गया और अपनी इस्लाह करने के बजाय आप पर एक और इल्ज़ाम लगा दिया। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया कि आप इनसे कहिए, अगर तुमने कहने के मुताबिक ये वाक़या मैंने खुद बनाया हो, गढ़ा हो, तो फिर मैं ही इस जुर्म का ज़िम्मेदार हूँ। लेकिन जो जराइम तुम कर रहे हो इनकी भी कुछ फिक्र है तुम लोगों को? वो तो तुम्हें ही भुगतना होगा, ना कि मुझे। अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें दिया है कुरान पाक, ये इसलिए कि हम अपनी आँखों से और दिल की आँखों से इसको देखें और इसको ज़रा समझें। और ये जो हमने अपने आप से बंदर बनाई हुई हैं, और तो ये सिर्फ गर्क होने वाली बातें हैं। इसमें अपने आप को, इस आयतों में अपने आप को भी तलाश करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरैश मक्का ने भी प्यारे नबी के साथ नूह अलैहिस्सलाम वाला मामला किया। और आयत नंबर हमारे 36 में फरमाते हैं, और नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की गई, तेरी कौम से जो लोग ईमान ला चुके हैं अब इनके बाद कोई ईमान नहीं लाएगा, लिहाजा इनके करतूतों पर गम ना करना और गम करना छोड़ दो। यानी ये लोग इस तरह के हैं कि नबी की दावत और कौम के इनकार के नतीजे में अजाब इस वक्त तक नहीं आता जब तक इसमें कुछ भले आदमियों को निकल आने का इम्कान बाकी हो। और जब ईमान लाने वाले ईमान ला चुकते हैं और बाकी सिर्फ गंदा अनासिर जो हैं वो रह जाते हैं, तो यही ऐन अजाब का वक़्त होता है। इस हकीकत को सूरह नूह में नूह अलैहिस्सलाम ने ख़ुद भी दुआ करते वक़्त कहा था कि या अल्लाह इस कौम को गारत कर दे, क्योंकि अब इन लोगों में किसी के ईमान लाने की तवक्का नहीं रही, बल्कि वो जो औलाद जनेंगे वो भी फासिक होंगे, फाजिर ही पैदा होगी, लिहाजा इनमें से एक घराना भी ज़िंदा ना छोड़े। फिर इसी तरह हमारे आयत में है कि 32, यानी हमारे आंखों के सामने हमारे हुक्म के मुताबिक एक किश्ती बनाओ 34 में, और इन जालिमों के बारे में मुझसे गुफ्तगू सिफारिश ना करना, ये सब गर्क होने वाले हैं। यानी एक बहुत बड़ी किश्ती बनाना शुरू कर दो और देखो जो लोग अब तक ईमान नहीं लाए इन सब को मैं गर्क करने वाला हूँ, लिहाजा इनमें से किसी पर तुम्हें तरस ना आना चाहिए कि तुम इसकी निजात के लिए मुझसे दरख्वास्त करने लगो। तौरात में है, तौरात की तस्रीह के मुताबिक इस किश्ती की लंबाई 300 हाथ लंबाई, चौड़ाई 50 हाथ, ऊंचाई 30 हाथ थी। इसके 3 दर्जे
منزلیں تھیں، ان میں روشندان دروازے اور کھڑکیاں اور کوٹریاں تھیں، اور اندر اور باہر رال لگا دی گئی تھی۔ درمیانہ درجے کا بحری جہاز تھا جسے بنو نوح انسان کی تاریخ میں نوح علیہ السلام نے پہلی بار بنایا تھا، اور اس کے بنانے کا طریقہ اللہ نے خود بذریعہ وحی سکھلایا تھا۔ آیت نمبر 38 میں نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو جب بھی اس کے قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو اس کا تمسخر اڑاتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اگر آج تم ہمارا تمسخر اڑاتے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا ایسے ہی تمسخر اڑائیں گے۔ 38 میں نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ جو تم لوگ مذاق کرتے ہو کہ جہاز جتنی بڑی کشتی جو تم بنا رہے ہو اسے کیا خشکی پر چلاؤ گے؟ قوم کی باتیں اس طرح تھی کہ اس پہ تم کوئی ادھر تو پانی نہیں ہے، خشکی پہ چلاؤ گے۔ نوح علیہ السلام کو کہتے تھے یہاں تو نہ نزدیک کوئی دریا ہے جس میں اسے چلا سکو، بارشوں کو ہم ترس رہے ہیں، بارش تو ہے ہی نہیں، خشک سالی بھی ہے، اور کسی دریا وغیرہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتا۔ یعنی نوح علیہ السلام کو دیوانہ سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے قوم کو خبردار کر دیا تھا کہ تم پر سیلاب کا عذاب آنے والا ہے، اور وہ اپنی قوم پر اس بات سے حیران تھے کہ عنقریب ان لوگوں کی تباہی ہونے والی ہے اور انہیں اپنے ذرا بھی فکر نہیں، الٹا مجھے دیوانہ سمجھ کر مذاق اڑا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، کوئی بات نہیں، آج تم ہمارا مذاق اڑا لو، جلد ہی ایسا وقت آنے والا ہے جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر نازل ہوتا ہے، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ طوفان نوح کا آغاز تندور سے یعنی چشمہ۔ آیت نمبر 'حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل۔ آیت نمبر 40 میں ہے، آیت نمبر 39 اور 40 میں ہے کہ تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جس پر عذاب آتا ہے اور جو اس کو رسوا کر دے، اور کسی پر دامی عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا، تندور ابلنے لگا۔ تندور سے مراد وہی معروف تنور ہے جس میں روٹیاں یعنی پکائی جاتی ہیں، اور ایک قول کے مطابق تنور سے مراد سطح زمین ہے۔ پھر ارد گرد کی زمین سے کئی مزید چشمے پھوٹنے شروع ہو گئے اور اوپر سے لگاتار بارش شروع ہو گئی۔ پہلا چشمہ پھوٹنے پر نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ سب ایمان والوں کو
اس کشتی میں سوار کرو، اور جو جانور بھی اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں، نر اور مادہ سے پیدا ہوتے ہیں، ان کا ایک ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ بھی اس کشتی میں رکھ لو۔ اپنے گھر والوں میں سے جو مومن ہیں ان سب کو بھی سوار کر لو۔ اور حام، سام، یاسف نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کے اہل و عیال تھے، اور جو ایمان نہیں لائے انہیں اس کشتی میں مت سوار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم تھا۔ اور ان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا یام بھی تھا، جسے کنعان بھی کہا جاتا تھا، اور نوح علیہ السلام کی بیوی وعلا جو کافر تھی وہ الف عین لام الف لا وعلا بیوی کا نام تھا جو کافر تھی اور کنعان کی والدہ تھی۔ اب خاندان سے یہ دو افراد بھی طوفان کے نظر ہو گئے۔ ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ ہی تھے، جن کی تعداد 80 سے زیادہ نہیں تھی۔